السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ وہ کسی نے کیا خوب شعر کہا ہے، دنیا بنانے والے کیا تیرے من میں سمائی، کاہے کو دنیا بنائی۔ یہ دنیا جب سے بنی ہے پتہ نہیں کب سے بنی ہے، یہ بھی اب صحیح معنی میں نہیں پتا، کوئی لاکھوں کہتا ہے سال، کوئی کروڑوں سال کہتا ہے پرانی ہے، لیکن میرے خیال کے مطابق جو مجھے شعوری طور پر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ تقریباً 10-12 ہزار سال پہلے ہی ایسی دنیا بسی جس میں لوگ اصول ضابطے کے ساتھ یا کسی عقیدے کے ساتھ جینا شروع ہوئے۔ تو پرانی چیزوں میں دیکھ لیں کہ اسلام تو خیر ابھی ہم جو ہے 1400 1450 سال جس اسلام مذہب کو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اسلام، کیونکہ اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ وہ اسلام ہی ہوگا جو یہودی تھے یا عیسائی تھے، کیونکہ اللہ کی کتابیں ہی تھی وہ، یا جتنے بھی نبی آئے ان سے پہلے، آخری نبی تو یہ ہیں، تو جو پہلے آئے تو ان کے دور میں بھی جو لوگ آئے وہ سارے کے سارے اللہ کے قانون کے مطابق ہی سلسلہ چلا رہے تھے، تو میرے حساب سے تو وہ بھی اسلام ہی ہے سارا۔ لیکن جو شکل، حقیقی شکل جو اختیار کی بعد میں، جس پر ہم اس وقت کاربند ہیں، ہمارے بڑے تو جو تھے وہ مختلف تہذیبوں سے تھے، کوئی ایرانی تہذیب سے تھے، کوئی ہندوستان کے رہنے والے لوگ تھے وہ ہندو تھے، اور بھی جس طرح کے لوگ تھے، کچھ وہاں سے آ کر بسے یہاں پر عرب ممالک سے، تو وہ ان عقیدوں کے مطابق تھے۔ تو میرے خیال کے مطابق یہ سارے جو اللہ کو مانتے تھے کسی بھی شکل میں، اس کا نام چاہے انہوں نے کوئی بھی رکھا ہوا تھا، وہ سب اسلام ہی تھا۔ ہاں، جو ہندو اور جو چائنا ہے، جو چائنیز جو چینی ہیں، ان کے عقیدے، یا ایرانی جو تھے آتش پرست تھے، جو ان کا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خدا کو کس شکل میں مانتے تھے۔ خدا تو وہ بھی کہتے ہیں نا اپنے زبان میں، فارسی میں کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور ہم اللہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ہمیں بتایا گیا۔ اسی طرح کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن ایک طاقت کو تو مانتے ہیں نا، جو طاقت کہیں پوشیدہ جو بھی ہے، جس کے زیر سائے سارا نظام ہے، یہ سارا معاملات ہے۔ تو جتنی بڑی وہ کائنات اور پورا وہ یونیورس ہے اور سارا سلسلہ ہے، اس میں ایک چھوٹا سا گولا ہمارا، یہ دنیا کا جو گولا ہے، یہ بھی ایک چل رہا ہے سلسلہ یہاں۔ پیچھے تہذیبوں پر جائے تو تہذیبیں جتنی بھی تھیں وہ یہی کو 10-12 ہزار سال تک کا ہی لوگوں کو پتہ ہے، شاید اس سے زیادہ کا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جہالت کا ہی دور تھا، جب لوگ غاروں میں رہتے ہوں گے، یا ایک دوسرے کو مار رہتے ہوں گے، یا جانور کو بھی ایسے مار مور کے تو کھاتے ہوں گے، کوئی قانون اور ضابطے نہیں تھے۔ وہ دور تو ہوگا پچھلے وقتوں میں، لیکن آہستہ آہستہ جو تہذیبی دور آئے اس میں پھر یہ ہندوازم تھا، چینی جو لوگ تھے وہ تھے، افریقہ کے لوگ تھے، اس طرح مختلف جو تہذیبیں تھیں، پرانی ایرانی تہذیب تھی، یہ سب سے سلسلے کے بعد پھر یہودیوں سے بات کر لیتے ہیں کہ 4-1 ہزار سال پہلے یہودی مذہب لے کر آئے، اللہ کا مذہب ہی تھا نا، وہ بھی اسی طرح ہی نماز پڑھتے تھے، اسی طرح ہی وہ چیزیں کرتے تھے، مختلف طریقہ کار تھوڑا سا فرق تھا، اور وہی اصول ضابطے تھے کہ جھوٹ نہیں بولنا، چوری نہیں کرنی، بے ایمانی نہیں کرنی، نشہ نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، قواعد و ضوابط بنائے گئے کہ بہن بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی، یا اور معاملات ہیں ایسے کہ جن کو ضابطے بنائے گئے زندگی کو گزارنے کے لیے، کیسے سلسلہ چل رہا ہے۔ پھر وہ 200-2000 سال بعد پھر وہ عیسائیت آ گئی، یہودیوں سے ہی نکلے وہ، اور انہوں نے کہا کہ اب اس کو اپنائیں، تو کچھ نے اپنایا، کچھ نے نہیں اپنایا، کچھ پیچھے ہی رہ گئے اور کچھ آگے آ گئے۔ پھر سلسلہ چلتا رہا، پھر کچھ 600-650 سال بعد پھر وہ اسلام جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا،
اور کہا کہ یہاں پر دین مکمل ہو گیا. اس کے بعد واقعی کوئی جھوٹے تو نبی آئے ہیں، لوگوں نے دعوے کیے، لیکن وہ اس طرح سے کوئی سلسلہ نہیں بنا ہے. واقعی حقیقتاً وہاں پر وہ رک گیا سلسلہ، ختم ہو گیا نبوت کا سلسلہ. اور یہ تقریباً 1450 سال بیت چکے ہیں. 1400 اور میں 40-45 ہو گیا اب کہتے ہیں. تو ایسے ہی اب چل رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ سب مذاہب اور سب عقیدے جو ہیں وہ اچھائی کا درس تو دیتے ہیں، لیکن ایک اچھائی نہیں وہ کرتے کہ وہ ایک دوسرے کو نہیں مانتے. ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ جی یہ مذہب ٹھیک نہیں، اور دوسرا کہتا ہے یہ مذہب ٹھیک نہیں. تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور اسی کی وجہ سے ہی دنیا کے نظام میں جو ایک دوسرے کو نہ ماننے کی وجہ سے، تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے جو سلسلہ ہے وہ آج گلے میں کچھ خراش ہے. بہرحال بات چیت تو کریں گے. تو اس کی وجہ سے جو ہے نا یہ جتنی جنگ و جدل اور جو کچھ بھی ہے نا، یہ ایک دوسرے کو نہ ماننے کی وجہ سے، یہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے ہیں ہم کہ جی وہ مذہب ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہم نہیں ٹھیک. تو یہ ایک لڑائی ہے جو نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے لڑائی چل رہی ہے. اور اس میں سب سے چھوٹی مقدار میں جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں میرا خیال. جو خدائی مذاہب جو 3 ہیں مین، ان میں یہودی سب سے کم مقدار میں ہے. لیکن ان کی کامیابی دنیاوی طور پر، اب اوپر کا تو کوئی پتہ نہیں نا کہ کیا ہونا ان کے ساتھ، لیکن دنیاوی طور پر ان کی کامیابی کیوں ہے، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کرتے ہیں. جب جائزہ لیا ہے، مختلف کتابیں پڑھی، مختلف چیزیں دیکھیں، مطالعہ کیا، لوگوں سے باتیں سنی، جو لوگ سمجھتے ہیں ان سے بات کی، تو مجھے تو یہی سمجھ میں آئی. فری لانسنگ سے میں بات کر رہا ہوں، میں کسی مذہب کو میں اوپر نیچے کر کے نہیں. انہوں نے خدا کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیا ہے. انہوں نے آپس میں جو ان کا سلسلہ، ہمارے ساتھ تو ان کا ایک کھلی جنگ ہے نا، وہ تو چل رہی ہے، لیکن انہوں نے اپنے تئیں اپنے معاملات کو جیسے خدا نے کہا ہے، جیسے رب نے ہمارے کہا ہے، اس کے مطابق اس کو وہ چلاتے ہیں. وہ اپنے طور طریقے اس طرح سے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اور بنی اسرائیل کا ذکر بھی قرآن میں بھی آتا ہے کہ یہ بڑی لائق قوم ہے. لائق قوم یہی ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے نا وہ اپنے مضبوطی کے لیے کام کرتے ہیں. بچے کے اوپر وہ انویسٹ کرتے ہیں مضبوطی، اور اس کو اپنے مذہب سے، عقیدے سے محبت، اور اپنے وطن سے محبت، اور اپنے وطن کے لیے کام آ جانے کی تربیت دیتے ہیں. جس کی وجہ سے آج وہ دیکھ لیں، میرا خیال ہے کروڑ ہے یا 2 کروڑ ہے، اتنا ہی ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں. تو ہمارا تو اپنا پاکستان جو ہے وہ 25-26 کروڑ کے قریب پہنچ گیا، ایک ملک. اور کم از کم کتنے ہی ممالک ہیں جو اسلامی ممالک کہے جاتے ہیں اور سنے جاتے ہیں اور گنے جاتے ہیں یا نہیں ہیں. وہ تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ کتنا وہاں پہ اسلام کا بول بال ہے. تو یہ جو دنیا میں جو نظام جو چل رہا ہے نا جنگ و جدل کا، ایک تو یہ چل رہا ہے کہ ہمارا یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ پنگا ہے، پھر ادھر ہندو ہیں ان کے ساتھ ہمارا پنگا ہے، وہ نہیں ہمیں تسلیم کرتے. ظاہری بات ہے ان میں سے ہم نکلے نا. زیادہ تر جو یا پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں یہ ہندو سے مسلمان ہوئے، یا سکھ سے مسلمان ہوئے، یا زیادہ سے زیادہ آس پاس کے جو ممالک ہیں وہاں سے آ کے تو یہ بسیں ہیں یہاں پہ. تو ان کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ ہندوؤں کو وہ برداشت، جیسے وہ یہودیوں کو عیسائی برداشت نہیں ہوتے تھے، عیسائیوں کو مسلمان برداشت نہیں ہوتے، اسی طرح ہی ہندوؤں کو بھی اپنے میں سے نکلے ہوئے لوگ جو سکھ بن گئے ہیں یا مسلمان بن گئے آج سے 600-700 سال پہلے یا 800 سال پہلے، اتنا ہی ہے تقریباً، تو وہ بھی ان کو ہضم نہیں ہو رہے. تو اس میں بچاؤ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے نا کہ جب آپ اپنے آپ میں مضبوطی پیدا کریں، اپنے آپ میں طاقت پیدا کریں، اور اپنے آپ کو منوائیں. اتنی بڑی قومیت ہونے کے باوجود ہم کھجل خراب اور گدھے سوار $1,000 یا $2,000 جو ہے ارب
ارب، 1,000 ارب یا 2,000 ارب، ان کا تو 2,000 ارب ہی ہے نا، ہمارے لیے وہ 300 گنا ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہم کھجل ہوتے پھرتے ہیں اور ترلے کرتے پھرتے ہیں، اور اتنی ہمارے ملک میں وسائل ہیں، اور سمندر سے لے کر پہاڑوں کی چوٹیاں برف پوش تک، درمیان میں کیا کیا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ سمندر سے لے کے، اور سمندر میں بھی قدرتی بندرگاہیں ہمارے پاس ہیں، کہ دریاؤں کے سلسلے ہیں، نہری سلسلے ہیں، ریلوے ہمارے پاس ہے، پھر اس کے بعد صحرا ہیں، میدانی علاقے ہیں، سرسبز علاقے ہیں، باغات ہیں، جنگلات ہیں، قدرتی چیزیں ہیں، اس کے بعد پہاڑ ہیں، چھوٹے نیم پہاڑی علاقے ہیں۔ اسلام آباد ہی آپ دیکھ لیں کتنا خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر ناردرن ایریاز ہیں، گلیشیئر ہیں، اونچی اونچی چوٹیاں ہیں، کیا نہیں ہے ہمارے پاس، سونا ہے، موتی ہے، دھاتیں ہیں، نمک ہے، نمک ہی کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس اور معدنیات بے شمار ہیں، لیکن ہم کیوں کھجل ہو رہے ہیں؟ فقط اپنے آپ میں تفرقہ پیدا کر کے۔ اسلام کے نیچے بھی ہم جو ہیں، ہم نے مختلف مدارس، مختلف طریقے، طور طریقے جو بھی ہیں ان کے مطابق نا، ہم نے 3600 ہم نے برانچیں اپنی بنا لی ہیں، دکانیں، اور ہر دکان کہتی ہے یہ اس کا مال نہیں ٹھیک تو آپ کا، ہمارا مال ٹھیک ہے۔ اس تفرقے کی وجہ سے ہم اس جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اور پھر ایک اور، جنہیں خوارج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو افغانستان سے آتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اسلام کے مطابق نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے وہ روزانہ کی بنیاد پر چڑھ دوڑتے ہیں ہمارے پر، روزانہ کی بنیاد پر 2 4 5 10 فوجی جو ہیں ہمارے شہید ہو رہے ہیں، اور مسلسل یہ سلسلہ چل رہا ہے کئی سالوں سے۔ یہ ایک علیحدہ سے ہمیں پنگا ڈلا ہوا ہے، اور ان سب پنگوں کے بعد بھی، یعنی کہ جو ہم نے اب کیا ہے کام، جو بڑا زبردست کیا ہے نا، وہ 50 سال پہلے جو ہم تربیت دیتے تھے نا بچوں کو، ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا ہے، اور ہم نے تہیا کر لیا ہے۔ ہم نے کیا، ہم سے جو اگلی نسل، ہمارے جو بچے آئے، ان کے جو اب بچے ہیں، قطعاً تربیت کا 1% بھی استعمال نہیں ہے، انہیں کسی قسم کا کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، صرف اتنا پتہ ہے حرام ہے یہ حلال ہے، ہر صورت پیسے کمانے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک پر ناچ کے، یا اپنے آپ کو ننگا کر کے، یا اور کو معاملات کر کے، الٹے سیدھی حرکتیں کر کے وہ پیسے آ جائیں، یا ویسے کوئی چوری چکاری یا بےایمانی یا فراڈ یا دھوکہ کر کے آ جائیں، پیسے آنے چاہیے، بڑی گاڑی آنی چاہیے، بڑا گھر آنا چاہیے، اس کے بعد صحت رہے یا نہ رہے۔ صحت نے کیسے رہنا ہے؟ صحت نے قطعاً نہیں رہنا ان کے ساتھ، کیونکہ صحت کے لیے جو یہ کر رہے ہیں
ہم اب آخری حصے میں پہنچ چکے ہیں اپنے، اور میں وہیں سے بات کو شروع کروں گا. وہ کاہے کو دنیا بنائی، اور اگر بنا بھی دی تو اس نے پھر ہمیں سارے اصول بھی بتائے، سارے قواعد بتائے کہ اس طرح سے آپ نے جینا ہے اور اس طرح سے واپس آنا ہے، اور ہر قیمت پہ واپس آنا ہے. یہ ایک چیپٹر ہے جو ہمارے موت کا جو چیپٹر ہے اس کو ہم قطعاً نظر انداز کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا میں سارے معاملات ہم ایسے جی رہے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ہزاروں سال یہیں پر رہنا ہے. بات ختم ہوتی ہے تربیت پر. تو آج کی تربیت کا تھوڑا سن لیں کہ جو ہمیں تربیت دی جا رہی ہے آج، اور ہم لے بھی لیں گے شاید تھوڑی بہت، اللہ کرے کہ نہ لیں. اس میں یہ ہے کہ فوج سے جڑی مصنوعات جس میں فوج کا ذکر ہے، ان میں ڈی ایچ اے یعنی کہ ڈیفنس ہاؤسنگ کو چھوڑ کر، اور عمران احمد خان نیازی صاحب کو چھوڑ کر، کیونکہ وہ بھی ان کی پروڈکٹ ہے. اس کے علاوہ بھی لوگ ہیں، آپ لوگ کہیں گے کہ اور بھی تو لوگ ہیں نا جو اس طرح ہی آئے ہیں. بالکل آئے ہیں، صحیح بات ہے آپ کی، لیکن اس وقت جو درپیش ہے نا ہمیں جو مصیبت، وہ یہی ہے. ان دونوں کو چھوڑ کر باقی جو مصنوعات ہیں، چھوٹی موٹی جو پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کرنے کا کہا جا رہا ہے. یہ تربیت ہماری کی جا رہی ہے. یوٹیلیٹی بلز، گیس، پانی، بجلی جو بھی ہم دیتے ہیں، تو وہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ وہ آپ نہ دیں، اور اگلے مہینے، ایک مہینے بعد اب میٹر کٹ جاتا ہے. تو بس یہ آپ تیار رہیں. جنہوں نے یہ نہیں دینے تو پھر اس کے بعد ایک مہینے بعد ان کی وہ بتی ساری بند ہو جائے گی، گیس بند ہو جائے گی، ٹیلی فون کا سلسلہ ختم ہو جائے گا. تو اس کے لیے وہ تیار ہو جائیں. یہ دوسری تربیت ہو رہی ہے، دی جا رہی ہے اس وقت. اور تیسری یہ تربیت ہے کہ جو بیچارے باہر بیٹھے ہوئے ہیں نا، جو وہاں سے پیسے بھیجتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ بھیجنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ باہر کے حالات ٹھیک نہیں، اس کی وجہ سے وہ پیسے زیادہ بھیج رہے ہیں. تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بھیجیں ہی نہ. یہاں پر جو ماں باپ ہیں، آپ کے جو بیٹے بچیاں، جو آپ کے بچے ہیں یا جو آپ کی فیملیاں ہیں، وہ چاہے مشکل میں آ جائیں، لیکن آپ وقتی طور پر پاکستان کو وہ پیسے نہ بھیجیں، تاکہ پاکستان جو ہے نا وہ گمن چکری میں آ جائے. تو یہ ہے تازہ ترین تربیت. آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں، کیا فیڈ کر رہے ہیں. ہماری بات تو شاید کوئی سنتا ہی نہیں ہوگا، کہتے ہوں گے یہ تو بابا جی پاگل ہی ہیں، تو پتہ نہیں کیسے فضول الٹی پلٹی باتیں کرتے ہیں. یہ الٹی پلٹی باتیں نہیں ہیں. ان پر اگر عمل نہ کیا جو میں باتیں بتا رہا ہوں، تو آنے والے دن مزید خطرناک ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نوجوانوں کا جو جم غفیر ہماری آبادی میں ہے اس وقت 70-80% تک جا رہا ہے، جو 35-40 سال تک کے لوگ ہیں، یہ شاید 50 سال کو پورا نہ کر سکے. ہاف سینچری ان کے لیے مشکل ہوگی اگر انہوں نے یہ فضول چیزیں جو کھاتے پیتے ہیں آج کل کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں وہ نہیں چھوڑنی. اپنی زندگی کے روٹین کو قدرت کے عین مطابق نہیں کرنا، قدرت کے اصولوں کے مطابق نہیں کرنا. ہمارا جو دین ہے نا وہ نیچرل ہے، نیچر کے مطابق ہے. بس دین کو اپنا لیں، اور اس میں وہ باتیں جن میں یہ ٹوپیاں رنگ برنگی پہننی یا جو بھی، ان چیزوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر آپ کسی بھی رنگ کی پہن لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لباس آپ کوئی سا بھی پہن لیں، صرف وہ فوش نہیں ہونا چاہیے، اس میں سے آپ کا جسم نمایاں نہ ہو، وہ ٹھیک ہے. باقی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کسی کے ساتھ بے حیائی نہ کریں، بے ایمانی نہ کریں. بے ایمانی میں سب کچھ آ جاتا ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھوڑا سا دماغوں پہ زور دیں اور اپنے آپ کو قدرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ قدرت کے مطابق ہی آپ کا جسم کا سارا نظام ہے. اس سے ہٹ کر آپ کا جینا مشکل، دشوار، بلکہ ناممکن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہی میں بات کر رہا ہوں جو ہاف سینچری نہیں ہوگی. اگر آپ سینچری کرنا چاہتے ہیں، اس کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر قدرت کے مطابق ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا ان باتوں کو سننے کا. ان کو ہضم کریں اور ان پر عمل کریں، تو شاید اگر 2-4 لوگوں کی زندگی سنور جائے گی تو میری کوشش سفل ہو جائے گی. اس کے ساتھ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر بات ہوگی.